آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک روایات کے مطابق فاتح سندھ اور مطالعہ پاکستان میں تاریخ کا آغاز کرنے والا محمد بن قاسم بھی اپنے زمانے کی نیب کا شکار ہوا تھا۔ اسی طرح فاتح اندلس طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر بھی مالی بدعنوانی کے الزامات میں برے انجام سے دوچار ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم جب سندھ فتح کر کے فارغ ہی ہوئے تھے تو ادھر عراق میں ان کے چچا حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی نہ رہے اور سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن گئے۔ یہ بہت ہی سخت خلیفہ تھے۔ ولید نے ان کی بجائے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی کوشش کی تھی، مگر سلیمان نے ولی عہدی چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کشمکش میں فاتح سندھ، عراق اور مکہ حجاج بن یوسف اور فاتح خراسان وسطی ایشیا قتیبہ بن مسلک نے ولید کا ساتھ دیا اور سلیمان بن عبد الملک کی ولی عہدی کی مخالفت کی۔ اب دو روایات ہیں۔ پہلی چاچ نامہ کی روایات ہے کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ سے بے شمار شریف عورتیں کنیز بنا کر دربار خلافت میں بھیجی تھیں تو ان میں راجہ دہر کی دو بیٹیاں بھی شامل تھیں جو خلیفہ کو نذر کی گئیں۔ جب خلیفہ نے اس کنیز شہزادی پر تصفر کرنا چاہا تو اس نے عذر پیش کیا کہ وہ خلیفہ کے قابل نہیں رہی کیونکہ محمد بن قاسم اس پر متصفر ہو چکا ہے۔ قومی خزانے کے مال میں اس خیانت پر خلیفہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے محمد بن قاسم کو بیل کی کچی کھال میں سل کر اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور کھال میں سلنے کے سبب جلد ہی وہ فوت ہو گیا۔ جب یہ لاش خلیفہ کو پیش کی گئی تو کنیز شہزادی نے انکشاف کیا کہ اس نے محمد بن قاسم سے بدلہ لینے کے لیے جھوٹا الزام لگایا تھا، ورنہ وہ تو اس کے باپ اور بھائی جیسا تھا۔ اس نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر ابن قاسم دانش مند ہوتا تو سندھ سے ہی خال میں سل کر دمشق پہنچنے کی بجائے دمشق کے قریب پہنچ کر خال چڑھاتا، اور اگر خلیفہ میں عقل ہوتی تو ملزم کو صفائی پیش کیے بغیر یک طرفہ بیان پر سزا نہ دیتا۔ اس پر خلیفہ نے دونوں شہزادیوں کو دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے جہاں حجاج بن یوسف اور قتیبہ بن مسلم کے دیگر رشتہ داروں کو ٹھکانے لگایا تھا وہیں محمد بن قاسم کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر سندھ سے واپسی کا حکم دیا تھا اور وہ کئی ماہ تک وسط کے بندی خانے میں قید کی صعوبتیں بھوگتنے کے بعد انتقال کر گئے۔ سچائی شاید کہیں بین بین ہو گئی، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فاتح اندلس موسیٰ بن نصیر کے معاملے میں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اس سے مال اگلوانے میں کافی محنت کی تھی۔ موسیٰ بن نصیر کا حال ہم اگلے مضمون میں پڑھیں گے کہ کیسے نیب نے اس سے مال نکلوا کر اسے حجاز کی گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔